قبروں پر پھول وغیرہ جو ڈالتے ہیں وہ ڈالنا، مزاروں پر وہ ڈالنا جائز ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسا کیا کہ ایک ٹہنی کو منگایا اور اس کو دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ اب یہ گاڑنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ جب تک وہ ٹہنی تر رہے تو وہ تسبیح بیان کرے گی، اور جب تسبیح بیان کرے گی تو تسبیح بیان کرنے کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اب یہ ٹہنی کے تسبیح بیان کرنے کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوگی، حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ زمین و آسمان جتنی چیزیں تمام چیزیں اللہ کی، تو چاہے وہ تر ہو چاہے سوکھی ہو، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، تمام چیزیں زمین و آسمان میں جتنی چیزیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو چاہے وہ ٹہنی تر ہو چاہے سوکھی ہو، دونوں صورتوں میں تسبیح ہوگی۔ تو پھر اس کی جواب بھی دیا گیا، یہ بھی اس کی وضاحت کی گئی، توجہ کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے شفاعت کی ہوگی، ان کے عذاب کی تخفیف کے لیے شفاعت کی ہوگی، اس لیے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ دوسری بات یہ بیان کیا کہ چونکہ ہر شے میں ایک طرح کی حیات ہوتی ہے، اور ٹہنی کی حیات کی جو طریقہ بیان کیا گیا وہ اس وقت تک ہے جب تک وہ تر رہتی ہے، جب تک تر رہتی ہے، جب تر رہتی ہے تو وہ کیا ہے؟ تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب یہاں جو بیان کیا ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے کہ ہر چیز دنیا زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، تو کفار مشرکین ہے کہ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں کہا گیا نا کہ زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ تسبیح بیان کرتی ہے، تو کفار مشرکین تو تسبیح بیان نہیں کرتے ہیں کیا؟ تو پھر ایک تسبیح قہری ہوتا ہے، کیا تسبیح قہری کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کا ڈھانچہ، اس چیز کا ڈھانچہ یہ بتا رہا ہو کہ اللہ موجود ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، انسان بنایا گیا ہے، دو پیر ہے، دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہے، چل رہا ہے، بول رہا ہے، سن رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، یہ خوبصورت سے جو ڈھانچہ بنا ہوا ہے، یہ اپنی زبان سے نہیں بول رہا ہے لیکن اس کا ڈھانچہ بول رہا ہے، اس کی شکل صورت، اس کی جسم و جسمانیت بتا رہی ہے، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اس کو تسبیح قہری کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہاں پر جو قرآن پاک کی آیت کریمہ میں جو موجود وہ تسبیح قہری مراد ہے، کیا تسبیح قہری۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس حدیث پاک سے مزارات وغیرہ پر پھول وغیرہ جو ہم ڈالتے ہیں اس حدیث پاک سے ثابت ہے، تو پھول وغیرہ مزارات پر ڈالنا جائز ہے۔ دیوبند کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی آپ پھول وغیرہ ڈالتے ہیں، کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ تسبیح و تحلیل بیان کرتی ہے، اور تسبیح و تحلیل کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، تو ان کی طرف ایسے بھائی آپ ہمیشہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ انہی پر ڈالتے ہو جو نیکوکار ہوتا ہے، آپ بزرگوں کی مزارات پر پھول ڈالتے ہو، آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ تسبیح و تحلیل بیان کرتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، جو پھول ہے وہ تسبیح پڑھتے ہیں، تو تسبیح پڑھنے کا جو ثواب ہوتا ہے اس کی ضرورت کس سے ہوتی ہے؟ گنہگار کو، اور آپ ڈال کہاں رہے ہیں؟ تو ان سے یہ بھائی کسی گنہگار پر نہیں ڈالا جاتا، ہر آدمی اپنے اقارب و رشتہ دار کی قبروں پر ڈالتے ہیں، جن کو نہیں معلوم وہ نہیں ڈالتے ہیں، جن کو معلوم ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے جو قریب ہے، اب والد ہے، دادا ہے نا، قریب کے رشتہ دار قبر پر، قریبی کی قبر پر ڈالتے کہ نہیں ڈالتے؟ یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ تو کہہ رہے کہ جب آپ کا بزرگ نیک کار ہے، صالح ہے، تو پھر ان پر یہ پھول ڈالنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تو پہلے سے مغفرت یافتہ ہے۔ یہ تو ایسا ہی سوال ہو گیا نا، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا ہو گیا تو پھر نماز کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، مقام محمود کی دعا کی جاتی ہے نا، تو وہ دعا کیوں پڑھی جاتی ہے؟ حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ یہ سوال ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغفرت ہے، معصوم من الخطا ہے، پھر ان پر درود کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تو جو وہاں درود پڑھنے پہ آپ کو اعتراض نہیں، تو یہاں پر پھولوں کو ڈالنے پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔